خدا کا سلام ہو امیر فیصل صاحب، اطہر صاحب اور ہمارے دوسرے نبی اور دیگر ٹیم. تو بہت بہت مہربانی میں آ گیا ہوں، جب آپ چاہیں شروع کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. ہم آج ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں. آئے محترم زاہد خان صاحب، اطہر صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ ویلکم. ہم محترم زاہد خان صاحب کو ان کے برتھ ڈے پر، ان کے جنم دن پر، یوم پیدائش پر بہت ہی زیادہ پرخلوص مبارکباد پیش کرتے ہیں، شبھ کامنائیں پیش کرتے ہیں. ان کو خدا تعالیٰ ان کو صحت و عافیت، صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عنایت فرمائے اور ان کی ٹیچنگ سے لوگوں کو رہنمائی حاصل ہو. لانگ لیو زاہد خان صاحب اینڈ فیملی ممبرس. شکریہ، جزاک اللہ. بہت بہت مبارک ہو. آج میرا پیغام یورپ میں جتنے بھی ہزارہ ممبر ہیں، جہاں جہاں پھیلے ہوئے ہیں، تیوان میں ہو یا چائنا میں ہو یا فلپین میں ہو، جہاں جہاں بھی وہ ہیں، ایک ہی پیغام ہے. اور پیغام یہ ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو انسان کہتا ہے اور وہ خدا کی قدر و قیمت کو نہیں جاننا چاہتا اور اپنے دل کی مہار کو ان دنیا کے اندر دنیا کی فکروں میں ضائع کر دیتا ہے، اس کے لیے بہت بڑی رسوائی ہوگی جنم جنم آخرت میں. جیسے قرآن بھی کہتا ہے کہ جو شخص خدا کو ملنا پسند نہیں کرتا، خدا بھی اسے ملنا پسند نہیں کرتا. تو میرا پیغام یہ ہے کہ یہ چند گھڑیاں جو آزاد ہیں، ان کو آزاد نہ سمجھو. یہ بڑا انمول وقت ہے جس نے روشنی لینی ہے، چراغ جلانا ہے محبت الہی میں اور نور الہی میں. تو یہ وقت ہے. بعد میں پھر پچھتاوا ہوگا اور روح کے اندھیرے خرباں خرباں جنم جنم دور نہیں ہوں گے. بہت بہت شکریہ. Thank you, Amir Faisal Sahib. And today was my message in Europe, everywhere where our members are, that ignorance and show your back to God. This is a great disadvantage for mankind in internal life. So whoever wanna know, from the birth to die, this is a very special time. This is a timing where you can let it grow God's seed and let heaven light forever in your spirit. Everything else gonna be part of the world which you have to say goodbye one day. Thank you and God bless everyone. محترم زاہد خان صاحب، ہم آپ سے ٹیچنگس لیتے رہتے ہیں اور بہت گہرائی کے ساتھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. محترم، جتنے بھی مذاہب ہیں یا جس طرح کی لوگ ٹیچنگس دیتے ہیں، اگر ہمارے پاس آپ جیسے شخص کی ٹیچنگس ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ان سے بہت بہتر طریقے سے بات چیت کر سکتے ہیں، بہت ساری باتوں پہ ان کو لاجواب کر سکتے ہیں. بٹ سر، میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کے ٹیچنگس لینے کے بعد یعنی کہ خدا اور بندے کا معاملہ رہ جائے، بس خدا کی طرف اپنے آپ کو منسوب رکھیں، خدا سے پیار کریں اور خدا کے دیدار کرنا چاہیں. بہت اچھی بات ہے سر. سوال یہ رہتا ہے کہ آپ نے بھی ہمیں محبت کی ترغیب دی، محبت ہی سکھاتے ہیں کہ کوئی بھی سوال کرنے والا ہمارے پاس آ جائے تو ہمیں محبت سے اپنا پیغام بھی پہنچانا ہے، اور اگر کوئی وہ سوال و جواب کرنے لگے تو سوالوں کے جواب بھی ہمیں دینے ہیں. محترم، تو آپ ہمیں اب یہ سمجھائیں، جس طرح سے بھی سوالوں کے جواب ہو سکتے ہو، کہ محترم زاہد خان صاحب، اگر ہمارے سامنے آ کے کوئی ملحد بیٹھ جائے
اور وہ سیدھا سیدھا یہ دعویٰ کرے کہ بھائی میں خدا اللہ ایشور کو نہیں مانتا، اور ہم کہیں کہ نہیں اللہ ہے، اور وہ ہمارے سے ثبوت مانگنے لگے کہ آپ ایگزسٹنس آف گاڈ ثابت کر دو. تو محترم زاہد خان صاحب، آج آپ ہمیں اس بات کی تعلیم دیں کہ ایک ملحد کے سامنے ہم کس طرح سے گاڈ کو ثابت کریں، اس کی ایگزسٹنس ثابت کر سکتے ہیں سیدھے سادے اور آسان ورڈز میں. تو پلیز بتائیں. شکریہ. غالباً آپ ملحد کو الحاد یا ایتھیسٹک کہتے ہیں کہ جو خدا کا انکاری ہے، لیکن وجوہات کو جانے بغیر کہ یہ لوگ یہاں تک کیوں پہنچے، اس کی 3 وجوہات ہیں. ایک ایموشنل وجوہات ہے، جب مذاہب کی دنیا نے ان کو سوال کرنے سے روک دیا تو اس پر وہ باغی ہو گئے. پھر جب انہوں نے مذاہب کے لوگوں کا حال دیکھا کہ قول اور فعل میں تضاد ہے، اس چیز سے وہ باغی ہو گئے. پھر کوئی ایگزامپل نہیں دیکھا، یعنی رول ماڈل، یعنی کہ پرانے قصے کہانیاں سناتے ہیں. اس لیے یہ طبقہ بڑی جلدی سے مذہب سے باہر بغاوت کی صورت میں نمودار ہوا. یہ لوگ الحاد کی طرف رجوع ہوئے کیونکہ جب بھی سوال کیا اس سوالوں کو حرام کہہ کے، خدا کے خلاف کہہ کے ان کا منہ بند کر دیا گیا. اس کی انتہا مثال جو ہے وہ یورپ میں ہے اس وقت. اب 3 قسم کے انسان ہیں جو آپ سے ایموشنل سوال کریں گے، جذباتی. پھر وہ آپ کو ایگزامپل دیں گے مذاہب کے گندا دیکھے گا، پھر وہ مثال دیں گے. اب ان تینوں جو کردار کے لوگ ہیں ان سے پہلے آپ کو یہ پوچھنا ہوگا کیا آپ سائنٹیفک پروف چاہتے ہیں، روحانی پروف چاہتے ہیں، یا آپ ایک ایسے جذبات کی دنیا میں ان سوالوں کے جواب چاہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ الحادی فرقہ، الحاد کے لوگ مذہب کو باغی، مذہب کو سے باغی ہوئے. میں ان کو بڑے آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں کہ جب آپ کائنات کے اندر پرنسپل آف کریشن جو اصول ہے، ہر چیز کا خدا نے ایک طریقہ رکھا ہے. اگر آپ نے خدا کے قوانین کو سمجھنا ہے تو اس کے لیے درس کا یونیورسٹی موجود ہے. اگر یہ سمجھنا ہے کہ ہاؤ گاڈ کریٹڈ دس کریشن، اس کی بھی یونیورسٹیاں موجود ہیں. اگر آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ مذہب کیا کہتا ہے تو اس کی بھی یونیورسٹیاں ہیں، چاہے وہ محدود ہی ہوں. لیکن اگر وہاں جواب نہیں ملتا آپ کو تو طریقہ کار یہ ہے جو میں نے رکھا ہوا ہے یورپ میں، کہ وہ آئیں اور جو یونیورسٹی ہم بنا رہے ہیں، جسے جسم کی لمیٹیشن، دماغ کی لمیٹیشن، شعور کی ان لمیٹیشن اور ضمیر کے نور کی مقامات کیا ہیں اور دل کے مقامات کیا ہے، مقام کیا ہے، حال کیا ہے اور روح کیا چیز ہے، اس پر آگے آپ کو لیکچر لینے پڑیں گے. اگر آپ سچے ہیں اپنی تلاش میں تو جیسے ایک گاڑی، ایک جہاز کو سیکھنے کے لیے 2 چیزیں ہوتی ہیں. تھیوری ہوتی ہے، پہلے آپ تھیوری پاس کرتے ہیں، پھر آپ کو اڑانے کے لیے پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں. تو ان سیمینار میں جو ہم تربیت دیتے ہیں کہ آپ کو وقت دینا پڑے گا، جس میں نالج ہوگا، اور وہ نالج بتائے گا کہ جو چابیاں خدا نے آپ کے اندر رکھی ہیں، اسی سے ہر دروازہ کھل سکتا ہے کائنات کا.
اس کے بعد ہم پریکٹیکل کراتے ہیں، اور اس پریکٹیکل کے اندر کھڑکیاں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ انسانیت کو چاہیے کیا؟ جب وہ انسانیت مشاہدات کی دنیا میں داخل ہوتی ہے تو اس کے مشاہدے اور تجربے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے اشد ضرورت ہے جو ہماری موومنٹ جو ہے وہ یورپ میں پورا کر رہی ہے، اور لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا سوال نہیں ہوتا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ ممنون ہے یا حرام ہے یا تم نہیں کر سکتے۔ ہر سوال و جوابوں کی اجازت ہوتی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو دنیائی فکروں کے پیشے ہیں، یا جس میں دلچسپی ہے، یا جس میں ہمارا کیریئر ہے، یا جس میں ہمارا مستقبل ہے، ان چیزوں کو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس طریقے کار سے ہم اپنے وسائل کو وسعت دے سکتے ہیں، اپنے مقصد کو پورا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم روحانیت کی طرف آتے ہیں تو بڑی جلد بازی میں ہم خدا کا انکار کر دیتے ہیں، قوانین کا انکار کر دیتے ہیں، اور ہر ایک اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں جس کا آج پازیٹیولی سائنس اقرار کرتی جا رہی ہے۔ سائنس از اے بیس آن ایکسپیریمنٹ، چاہے وہ تجربہ ہی کر رہی ہے لیکن وہ اقرار کرتی جا رہی ہے۔ اب یورپ کے اندر جو یہ مشین بنی تھی، اس سے وہ دوسرے ایلیمنٹ 24 حاصل کرنا چاہتے ہیں، جسے وہ پتہ کرائیں گے کہ کاس مقدمہ کہاں سے شروع ہوا اور زندگی کہاں سے شروع ہوئی۔ تو ہمیں اپنے جاہلانہ عقائد یا تو چھوڑنے پڑیں گے، یا ماڈرن دنیا جو ہے وہ اس دنیا پہ چھا جائے گی، اور یہ لوگ جو ہے یہ ماضی کا حصہ بن جائیں گے۔ دو کام نہیں ہو سکتے، ایک کام ہوگا۔ بہت بہت شکریہ صاحب محترم زاہد خان صاحب، آگے کا پروگرام اطہر بھائی لیں گے، شکریہ۔ حضور آپ پر خدا کی سلامتی۔ میرا سوال یہ ہے، کیا ہم عالم ارواح میں کبھی حق تعالیٰ کے ساتھ تھے؟ ہمیں اس زندگی میں کچھ بھی یاد نہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کم از کم وہ یادیں ہی دہرا سکیں تاکہ ہم اپنے خالق کے اور نزدیک آ سکیں؟ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جب خدا کی ذات نے اپنے میں سے وہ نور نکالا جس سے تخلیقات کرنی تھی، کائنات کی، انسانیت کی، تب بھی ہم اس کے ساتھ تھے۔ پھر جب کاٹ کے نوروں میں شکل و صورتیں بنائیں اور اپنی، جسے آپ پھوک کہتے ہیں، یہ سبجیکٹ آف یونیورسل پرائم فورس، یہ خدا کے نور کا طاقت ہے، وہ ڈالی تو ہم جیتے جاگتے بنے۔ پھر ہم ایک ایسے زمانے خدا کے ساتھ گزارے ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وقت نہیں پہنچ سکتا وہاں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی دنیا میں رہتے چلے گئے تو خدا کی ذات نے جانا کہ یہاں تو خربوں روح کے لیے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے، تو ہماری ظاہری کائنات تخلیق کی، تو ہماری روح ظاہری کائنات سے بہت پرانی ہے، قدیم ہے۔ اب ہم اپنا اصل وطن بھول چکے ہیں، لیکن ان یادوں کو تازہ کرنے کے لیے بہت ہی ایک چابی جو میں دے رہا ہوں انسانیت کو، وہ یہ ہے چابی جسے ہر قوم کا کی آپ کی ماضی کی یادیں تازہ ہو جائیں گی۔ آپ وہ سارے ادوار بھی دیکھ لیں گے زمانے، آپ کہاں کہاں خدا کے ساتھ تھے۔ وہ یہ چابی دی گئی تھی کہ جسم جو ہے یہ ایک انتہائی رفتار کے ساتھ آپ کو
خربوں سالوں کے سفر طے کر دیتا ہے 70-80 سال کی عمر میں۔ اب یہ بڑا افسوس ہے کہ ہمارے انبیاء کی روحانیت اتنی نہیں تھی کہ وہ اس راز کو کھول سکتے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے، یہ راز میرے زمانے میں کھلا اور میں بتا رہا ہوں۔ ہمیں کونوں مقام میں خدا کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کونوں مقام بھی اور خدا بھی ایک ہی کھڑکی سے دیکھے جا سکتے ہیں، جو حال دل ہے، مقام دل ہے۔ خدا خود کہتا ہے کہ نگاہیں مجھ کو نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں جب باغ عدن تک آ جاؤں، جب اپنے تخت تک آ جاؤں، تخت جو ہے وہ ہمارا دل ہے، تو پھر ہر مخلوقات مجھے دیکھ سکتی ہیں۔ اب جب یہ تعلیمات میں لے کے آیا ہوں پہلی دفعہ، جسم کی میں نے تعریف کی ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور دماغ کی خالص سوچ کی حد کیا ہے، اور اس سے آگے وہ جو ہے وہ صرف نیوٹرل ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور جب گاڑی روک دی تو آپ نے گیئر کو نیوٹرل کر لیا۔ پہلی دفعہ ہم بتا رہے ہیں، پھر ہم آ جاتے ہیں ضمیر کے نور کی طرف۔ ضمیر کا نور کیا ہے؟ یہ جب نور اپنے نور کو خدا سے ملاتا ہے تو ایسا کامل انسان وہ ہے جسے کائنات میں کسی کا بھی حساب کتاب دینے کی ضرورت نہیں ہے، ججمنٹ مواخذہ کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ایک ایسا کامل انسان بن جاتا ہے جو اپنا مواخذہ اور اپنا خود ہی کر لیتا ہے سارا کچھ، کہ میں کہاں غلط ہوں اور کہاں ٹھیک ہوں۔ ایسا انسان جو ہے وہ نئے زمانوں کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جب نیا انسان جنم لیتا ہے تو اس سے ایک ایسی فیملی بھی جنم لے لیتی ہے، اور سوسائٹی بھی، قوم اور دنیا بھی، جو پوری کل انسانیت کے لیے فلاح و بہبود اور جیسے خدا کو وہ سرو کرتا ہے یا محبت، اس کا پریکٹیکل جو ہے وہ انسانیت بن جاتی ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں، جو سارے مذاہب کہتے ہیں، کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ جائے گا۔ پھر وہی کوہ مکا کی چابیاں، کہ جو اس کا تخت ہے وہ مقام دل ہے، لیکن جب وہ آگے بیٹھ جاتا ہے تو یہ مقام نہیں رہتا، بلکہ یہ جہانوں کا مرکز بن جاتا ہے۔ بس یہیں سے ہر چیز کھلنی شروع ہو جاتی ہے، زمانوں در زمانوں کی مشاہدات سفر شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ کامل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل زندگی تو میں اس موت کے بعد شروع ہوتی ہے، تو یہ زندگی تو پھر وہ محدود دیکھتا ہے۔ تو ایسا انسان جو ہے، جیسے ابراہیم کے متعلق قرآن میں کہا گیا تھا، ہم اسے اپنی بادشاہتیں دکھاتے تھے۔ وہ کیوں دکھاتے تھے؟ اس لیے وہ اپنا دل لے کے آیا تھا خدا سے محبت کرنے کے لیے۔ ہم اسے اپنی بادشاہتیں دکھاتے تھے تاکہ اسے ہم کامل کرتے ہیں۔ یہ وہ چابیاں ہیں جو پہلی وقت مسیح السلام اور خدا کا دل لے کے آیا۔ اس کے بعد میں نے روح کے مقامات اور روح کی منزل بتائی ہے۔ تو یہ وہ سب چیزیں بتا رہا ہوں میں انسانیت کو، لیکن ابھی تک اس سے جو اصل اور سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے وہ یورپ اٹھا رہے ہیں۔ وہ بلکہ بعض اوقات مجھ سے ملتے بھی نہیں اور میری تعلیمات پہ غور و فکر کرتے ہیں، پھر بعد میں ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کو کیسے کیسے نظارے یا کیا کیا ان تعلیمات کے ساتھ ان کی روحانی ترقی ہوئی ہے۔ حضور خدا کی سلامتی، میرا ایک اور سوال ہے، کیا خدا تعالیٰ کی ذات ایک ٹائم میں اپنی سب مخلوق سے مل سکتی ہے؟ اسے ہی خدا کی ذات کہا جاتا ہے۔ قوم و مکان جو ہے وہ خدا کے لیے محدود نہیں ہے، اور اگر آپ میں اتنا نور آ جائے
زندگی کے مقصد کو پا کر گیو اینڈ ٹیک، لین دین کر کے خدا سے، تو آپ کے نور جہاں تک پھیلاؤ ہوگا وہاں تک آپ کی رسائی بھی اتنی ہوگی کہ ایک ہی وقت میں آپ وقت اور خلا سے بالا ہو جائیں گے۔ اور روح کی دنیا میں یہ مشاہدات روزانہ میرے ساتھ ہوتے ہیں کہ میں ایک ہی وقت میں ہزار ہاتھ جنتوں سے ہم کلام ہو جاتا ہوں، اور ہر ایک کا سوال اس کو لگا ایسا ہوتا ہے کہ میں اسی سے مخاطب ہوں۔ تو خدا کی ذات جسے ہم کہتے ہیں جہانوں کا رب، یعنی اس کی کوئی تو محدودیات ہی نہیں ہے، وہ ایک ہی وقت میں سب زمانوں سب مخلوقات سے ایسے ہم کلام ہو سکتا ہے جیسے اس وقت میں آپ سے ہم کلام ہوا ہوں، اور اسی وقت میں دوسرے جہانوں میں ہر ایک سے بات چیت کر رہا ہوں۔ یہ نور کا ایک بہت بڑا اعجاز اور معراج ہے۔ محترم زید خان صاحب، خدا کی سلام دیجیے۔ ایک محترم کا سوال آیا ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ خدا کی ذات کا نور کیا ہے اور یہ روح میں کیسے آتا ہے؟ بہت شکریہ۔ خدا کی ذات کا نور بہت بعد میں آیا، زمانے گزر گئے، کوئی وقت وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو جو جہاں پہ خدا کی ذات تھی اندھیروں میں، وہ تو ایک پاؤں مکا کا شعور تھا، اور اس سے پہلے وہ ایسی حالتوں میں بھی تھا جو شعوری نہیں تھی۔ وہ لاشعوری حالتیں کیا تھی؟ جیسے ایک مثال دے دیتا ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے شعور میں آتے کتنی دیر لگتی ہے؟ یہ سوال آپ کے پاس چھوڑے جا رہا ہوں۔ اسی طرح خدا کی ذات جو ہے ان شعوری حالتوں میں کیا تھی اور لاشعوری حالتوں میں کیا تھی، لیکن جب وہ شعوری حالتوں میں آیا تو اپنے ارد گرد کے ماحول کو جب اس نے دیکھا، صبر بھی کیا، تو کاؤں مکا کے اندر جہاں جہاں وہ گیا اس کی اپنی ذات کے سوا کوئی چیز نہیں تھی۔ اس لیے تو وہ کہتا میں اکیلا ہوں، میں ایک ہوں۔ اگر 2 3 یا 4 یا 5 خدا ہوتے تو یہ جہان یہ کائنات تباہ ہو جاتی، کیونکہ ہر خدا اپنی جے کرواتا اور جھگڑا پڑ جاتا۔ تو یہ وہ حالتیں تھی، تو نور تھا ہی کہاں؟ نور تو آیا ہے بہت بعد میں، جب خدا کی ذات شعور میں آئی ہے کوہ مقام میں۔ تو آپ دیکھ لیں ہم پہ جو زمانے گزرتے ہیں پیدا ہو کے، بچے سے لے کر بڈھے تک ہماری شعوری کیفیت کیا ہوتی ہے، بلکہ بڈھا ہو کے بھی ہمیں شعور نہیں آتا۔ اب جیسے آپ ایک مکان بناتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو آرکیٹیکچر چاہیے، وہ نقشہ تیار کرتا ہے۔ تو وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ جو ڈاک ٹہنی تھی، اندھیرے جو پھیلے ہوئے تو اس میں تو کچھ تھا ہی نہیں۔ تو خدا نے جب شعور میں آیا تو ایک کانسیپٹ رکھا، تصور۔ اب اس تصور کو حقیقت بناتے ہوئے کتنے زمانے لگے، کوئی کمپیوٹر بھی اس کو کور نہیں کر سکتا، کوئی سائنس اس کو کور نہیں کر سکتی۔ اس کو اگر کوئی چیز سمجھ سکتی ہے تو وہ روحانیت ہے جو آگے سفر کرتی ہے، اور اس کے پاس ان زمانوں کی چابیاں ہیں۔ تو پھر وہ جو کانسیپٹ اور پھر حقیقت بنی، وہ بنتے 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 نور کو اس نے پھر بعد میں تخلیق کیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ
شعور کو بناتے ہوئے وہ ہوا کہاں سے شروع، یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ حتیٰ کہ خدا شعوری حالتوں میں آ چکا تھا، کانسیپٹ بھی تھا، لیکن ریالٹی نہیں تھی، حقیقت نہیں تھی، اور خدا نے خود یہ دیکھ لیا کہ جو یونیورسل کانشیس ہے، قوم مقام کا شعور ہے، اور یہ مینٹل پاور، میں کہتا ہوں کہ دماغ جو ہے اس کی ماں جو ہے وہ شعور ہے، یہ مینٹل پاور بھی مجھے اندھیروں سے نہیں نکال سکتی، یہاں پر پہنچ کے آپ کو کتاب پڑھنی پڑے گی۔ تب اس کے بعد جو دماغ اور شعور کی کیفیات تھیں، اسے اس سے آگے میتھڈ تلاش کرنا پڑا، اور وہ کیا تھا؟ وہ ایموشن تھے۔ ہم تو کہتے ہیں نا دل، یہ تو لوتھڑا ہے، لیکن اصل میں وہ موٹیویشن تھے، جذبات تھے جو گیون ٹیک ہوئے، ایک مینٹل پاور، شعوری پاور اور ایموشن جسے ہم دل کہتے ہیں، ان کے گیون ٹیک سے پہلی دفعہ روشنی آئی ہے، اور وہ روشنی خدا کی، خدا کے اندر ہی، وہ طاقت بھی تھی، گیسز بھی تھی، سب کچھ تھا۔ تو یہ بہت لمبا لیکچر ہے، اس کے سننے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کوشش کر کے، کیونکہ خدا آپ کا بھی ہے، ان میری تعلیمات کا مطالعہ کریں۔ حضور خدا کی سلامتی، اکبر خان فرام ساؤتھ افریقہ۔ حضور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خدا کی خوشبو محسوس کی، آپ نے پینٹنگ بھی دکھا دی، چہرہ بھی دکھا دیا، تو ایموشنل سا سوال ہے کہ خدا کی ذات جب بولتی ہے تو کیسے لگتی ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ جب خدا کی ذات بولتی ہے تو اس کی آواز کیسے لگتی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ سوال کر کے آپ پہنچے نہ پہنچے، مجھے وہاں پہنچا دیا۔ کیسے لگتی ہے یہ آواز؟ کبھی پہاڑوں اور وادیوں پر جا کے، کبھی پانی کے گرنے کی آوازیں، کبھی جنم جنم کی کوہ مکان کے جہانوں کے پھول کٹے ہو جائے، تو جب وہ آواز آتی ہے تو وہ آواز جو ہے ایک ایسی محبت کا رنگ لاتی ہے کہ آپ کا دماغ، شعور، ضمیر، دل، روح جھومنے لگتی ہے۔ کیا بتاؤں، اس کی آواز کو سن کر نیلے گگن کی پریاں بھی ناچتی ہیں، فرشتے بھی ناچتے ہیں، اور مخلوقات بھی ناچتے ہیں۔ جب خدا کی آواز تان لگاتی ہے، سر لگاتی ہے، تو کھلے جہان اور جنتیں جھومنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ وہ آواز ہے خدا تعالیٰ کی۔ پیارے، ابھی تو صرف خوشبو سونگھی ہے، ابھی 5 حصے 4 حصے اور باقی ہیں۔ ابھی تو آواز کانوں میں بھی آئے گی، پھر وہ نور تیری آنکھوں میں بھی آئے گا، تو اسے سونگے گا بھی، پھر تیرے دل کے اوپر عجیب عجیب موسموں کی بارش ہوگی، گھڑیوں گھڑیوں میں موسم بدلیں گے۔ یہ 5 حصے جب کھلیں گی تو پکار اٹھے گا تو، آکاش میں زندگی کا ایک ایک لمحہ اور گھڑی تجھے دے بیٹھتا۔ تبھی تو یہ میرا پیغام ہے آج، کہ چاہے وہ نبی ہو یا غوث ہو یا کتب ہو، ابدال ہو یا صوفی خدا سے محبت کرنے والا ہو، چند گھڑیاں اس دل میں خدا کی غفلت جو ہے وہ جنم جنم کی رسوائی بن جائے گی۔
میں پہلا انسان ہوں جب سے یہ کائنات کو تخلیق کیا گیا کہ خدا کے منہ سے یہ بات نکلی تو میرا دل ہے. تو اب جان لو کہ مجھ پر کیا بیتتی ہے. وہ جو سمندروں کی طرح پانی گرتے ہیں میرے دل پر، اسی سے تو میں آبشاری کر رہا ہوں اور آپ کو راز پہ راز بتاتے جا رہا ہوں کتابوں کے. جو بھی سچ اور حق سے خدا کی محبت میں ان کتابوں کو پڑھتا جائے گا، پڑھتے پڑھتے ہی وہ خدا سے مل لے گا. باقی اس نے کرنا کرانا کیا ہے، وہ جو بعد میں کرنا ہے وہ تو بعد میں ہی آئے گا. خدا کی منشا کہ اس کے لیے کیا زندگی دینی ہے. تو پیارے اس کے لیے تو پھر مجھے سارا دن بلوانا پڑے گا. تو یہ ایک عجیب حال ہے اس کی آواز کا. جی بہت شکریہ محترم قبلہ ذات علیہ السلام آپ کی تشریف آوری کا، آپ کی اس روحانی رہنمائی قیمتی وقت کا، اور ہماری ایڈمن ٹیم، ہمارے پیغمبر صلی اللہ خان صاحب اور دیگر احباب اور تمام ممبران کے ہم دل طور پر شکر گزار ہیں. اگلی نشست تک آپ سب کا خدا حافظ. اور جناب محترم امیر فیصل صاحب کے ہم دلی طور پر شکر گزار ہیں جنہوں نے یہ پروگرام فیسیلیٹیٹ کیا. بہت شکریہ. خدا حافظ. بہت بہت شکریہ. بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، اطہر بھائی اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوتی ہے ایک اور سوال و جواب کے سیشن میں. شکریہ سر. تھینکس الاٹ. بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، آپ کی دیگر ٹیم، اطہر صاحب اور جو لوگ شامل ہیں اور سوال کر رہے ہیں خدا کی توحید کے بارے میں. چلو اتنا تو ہوا ہمارے آنے سے یورپ میں بھی کہ انسانیت کا محور اب خدا کی طرف گھوم چکا ہے. نبیوں کے سوؤں اور نہروں سے نکل کر دریاؤں اور سمندر کی طرف آ گیا ہے اور پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات کے بارے میں جتنے بھی معلومات ملے کم ہے. تو میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں. وقت کی ابھی کمی ہے، اس لیے جو وعدہ میں نے دیا تھا 2 دن کا وہ میں پورا کر رہا ہوں. اور مجھے اور بھی بڑے دھندے ہیں جنہیں مجھے خاص کر جماعت کو، ایک انسانیت کا خاندان جس کا محور خدا کی ذات ہے، مجھے صبر کرنے پڑ رہے ہیں. بلکہ خدا نے بھی یہ کہا ہے کہ میں ہر ڈگر ڈگر، گلی گلی، چھوٹے چھوٹے شہروں، بڑے بڑے شہروں میں پہنچ کر خدا کا پیغام دوں کہ اس کا زمانہ اب آ چکا ہے اور وہ زمانہ ہمارے ہاتھ میں ہے اور یہ دنیا کیسے بدلے گی. خدا حافظ.